اب لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اس پہ بڑا اچھا وقت آیا ہوا ہے. وقت کیا ہے؟ وقت خدا ہے. کیسے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ نے وقت کو کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. وقت کا کوئی رشتہ دار ہے؟ ماما، نانا، چاچا، پھوپھا، تایا نہیں ہے. وقت کا کوئی جسم ہے؟ ہاتھ، ناک، پیر، کان نہیں ہے. تو آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں. اس کا کوئی رشتہ دار ہے؟ نہیں. اس کا کوئی جسم ہے؟ ہاتھ، ناک، پیر، کان نہیں. وقت خدا ہے. صورتحال یہ ہے کہ عمران خان ابھی اندر ہے، تو یہ حکومت میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ باہر ہیں. اب سوچنے کی بات یہ، جب وہ اندر ہے تو یہ باہر ہے، اور جب وہ جو باہر آئے گا، جب وہ باہر آئے گا تو یہ ملک سے باہر ہوں گے. اب یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ اب ہمارے بڑے لوگ، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ساری پاکستان کو، پوری قوم کو پتہ ہے کہ جو لوگ بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں وہ پھر جب یہاں سے ریٹائر ہوتے ہیں تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. لیکن ہم لوگ جو عام لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ، وہ کہاں جائیں؟ ہم نے تو یہیں رہنا ہے، ہمارے بچوں نے بھی یہیں رہنا ہے، ہمارے ان کے بچوں نے بھی یہیں رہنا ہے. تو ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں بڑی کوئی مثبت قسم کی پالیسیاں اپنانی چاہیے. اب وہ اندر ہے، باہر ہے، عمران خان جیل میں ہے یا کہاں ہے، یہ صورتحال اب مجھے اس پہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ یہاں بچے کو ہر بات کا بخوبی علم ہے، بہت اچھی طرح علم ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ ابھی دیکھیں آپ، اس کو بھی باہر رکھا گیا تھا نا، ڈونلڈ ٹرمپ کو حکومت سے باہر رکھا گیا، اس کے خلاف بھی مقدمات بنائے، اس کو بھی سزا دی گئی. اور یہ مماثلت پائی جاتی ہے عمران خان سے. عمران خان کے خلاف بھی کیسز بنے، ان کے خلاف بھی مقدمات بنے، پھر ان کو بھی سزا ہوئی. آخر ٹرمپ باہر آ گیا اور اب ٹرمپ صاحب حکومت میں ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم جیسے ممالک میں کہیں اگر ایسا واقعہ ہو جائے جیسا کہ لاس اینجلس کی آگ کا واقعہ ہے، تو ملک کی اکانومی تہس نہس ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے کبھی تواتر یا تسلسل کے ساتھ یہ خبریں نہیں پڑھی ہوں گی کہ وہاں کو پریشانی آئی ہے یا کچھ. انہوں نے اس خوبصورتی سے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کیا اور اس کا مقابلہ کیا کہ ان کے چند لوگ، چند افراد جو شاید ان میں سے کچھ اپنی غلطی کی وجہ سے بھی ہوں، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. وگرنہ وہ جس طرح لاس اینجلس میں آگ لگی ہے، اس کے تو بڑے بھیانک اور بڑے ہی خوفناک نتائج آنے تھے. لیکن انہوں نے اس خوبصورتی اور مہارت سے یہ کام کیا، ریسکیو کا اور سارا، کہ وہاں پہ زیادہ اموات نہیں ہوئی، ماتوتے چند اموات ہوئی. اور جہاں تک ان کی اکانومی کا تعلق ہے، وہ ایک امیر ملک ہے، اور پھر وہاں پہ لوگوں میں سوجھ بوجھ ہے، حب الوطنی کا جذبہ ہے، اور وہاں ہماری طرح لوٹ ماٹ بھی نہیں ہوتی، اور پیسہ ہے تو بے تحاشا ہے اور نہیں ہے تو نہیں ہے. وہاں ضروریات زندگی ہر چیز آدمی کو میسر. تو یہ مماثلت ہے عمران اور ٹرمپ صاحب میں. اب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ٹرمپ کے آتے شاید عمران باہر آ جائیں گے. بھی ایسا نہیں ہوتا. حکومتیں حکومتوں سے رابطے کرتی ہیں، پھر ادارے ہوتے ہیں، پھر اس میں کئی قسم کی باتیں ہوتی ہیں، گفت و شنید ہوتی ہے، مسائل کے بارے میں جانا جاتا ہے، پھر ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کی جاتی ہے. اور ابھی ٹرمپ صاحب تو اپنے مسائل پوری طرح حل کر لیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم ان کے اچھے دوست ملک میں شامل ہوتے ہیں. پاکستان امریکہ کا ایک دوست ملک ہے اور ہمیں دوست ملک سمجھا بھی جاتا ہے. تو اس لیے یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، سیاسی اتار چڑھاؤ، جلاؤ وغیرہ، یہ وہ ساری باتیں اب معمول کا حصہ ہوتی ہیں سیاست کا. تو اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اور برا وقت لوگوں پہ بھی آتا ہے، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، اور قومی سطح پہ بھی، اور انفرادی سطح پہ بھی. تو لیکن وقت جو ہے، دیکھیں نا، جیسا بھی وقت ہو وہ گزر جاتا ہے. اب وہ محمود اور ایاز کا قصہ آپ نے سنا ہوگا. محمود جو بادشاہ تھے، انہوں نے ایاز کو کہا کہ کوئی ایسا جملہ لکھو، میں افسردہ بیٹھا ہوں تو خوش ہو جاؤں، اور اگر خوش بیٹھا ہوں تو افسردہ ہو جاؤں. تو انہوں نے کاغذ پہ ایک جملہ لکھ کے دیا ان کو کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو یہی بات ہے، یہ ایک بڑا دانشمندانہ جواب تھا ایاز کا. وقت جیسا بھی ہو وہ گزر جاتا ہے، وہ آپ کا انتظار نہیں کرتا، نہ آپ کی سچویشن کو دیکھتا ہے. سچویشن تبدیل ہوتی رہتی ہیں، وقت گزرتا جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے. مجھ سے پہلے کتنے شاعر آئے اور آ کر چلے گئے، وہ بھی ایک پل کا قصہ تھے، میں بھی ایک پل کا قصہ ہوں. تو سر یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو گھبرانے کی قوم کو کوئی ضرورت نہیں.
پاکستان قائم ہونے کے لیے بنا ہے، یہ قائم رہے گا۔ اور جہاں تک ہماری فوج کا تعلق ہے، دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ اتنا بھرپور جملہ ہے کہ مجھے آپ بتائیں کہ اس کو آپ رد کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے سر پہ دشمن بیٹھے ہیں، اب کبھی تو افغانستان بھی کچھ کھولنے لگتا ہے نا، کوئی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، انڈیا ہے، تو اگر خدا نخواستہ کبھی ہمارے کسی دشمن ملک سے ان کی غلطی کی وجہ سے جنگ شروع ہو جائے تو کیا میں اور آپ لڑنے جائیں گے؟ نہیں، فوج ہی جائے اور فوج ہی لڑتی ہے اور فوجیں ہی لڑتی۔ تو اس لیے تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ صبر کریں، اللہ بہت بڑا خدا ہے اور ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، یہ کائنات اسی کی ہے، تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ میرا ایک جملہ آپ خاص طور پہ نوٹ فرما لیں، عمران اندر ہے تو یہ سب بونے لوگ باہر ہیں، حکومتوں میں ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کچھ کر تو نہیں رہے، نہ ان سے کچھ ہو رہا ہے، بس ہے حکومت۔ تو یہ جب وہ باہر آئے گا، جو باہر پھر رہے ہیں، یہ سارے ملک سے باہر چلے جائیں اور یہاں کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے بھی اسی ایک لمحہ پہلے کہا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے عہدیدار جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ملک میں کوئی نہیں دیکھا جاتا، ملک میں ہم نہیں رہنا ہے، یہ ہمارا ہی ملک ہے۔ اور خان صاحب بھی ہماری بات کرتے ہیں، وہ کوئی دوسرے ملکوں کی تو بات نہیں کرتے نا، پاکستانی قوم کی بات کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے، قوم بھی ہماری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، فکر کی کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے۔ آپ تعاون کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے اور اپنی فضل و رحمت سے وہ ہمارے حالات ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں وہ ایک گیت ہے ایک فلم کا، اس کا ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے، ہر بات کا وقت مقرر ہے، ہر کام کی ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ ہر چیز اپنے وقت پر ہی ہوتی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اس پہ بڑا اچھا وقت آیا ہوا ہے۔ وقت کیا ہے؟ وقت خدا ہے۔ کیسے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ نے وقت کو کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ وقت کا کوئی رشتہ دار ہے؟ ماما، نانا، چاچا، پھوپھا، تایا نہیں ہے۔ وقت کا کوئی جسم ہے؟ ہاتھ، ناک، پیر، کان نہیں ہے۔ تو آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ اس کا کوئی رشتہ دار ہے؟ نہیں۔ اس کا کوئی جسم ہے؟ ہاتھ، ناک، پیر، کان نہیں۔ وقت خدا ہے، یہ وقت خدا ہے۔ اور اس کہتے ہیں نا کہ وقت اچھا آیا ہوا ہے، خدا مہربان ہوا ہے۔ تو یہ وقت آتے جاتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی رحمت ہم پہ رہنی چاہیے اور وہ قائم و دائم ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوئی لمبی بات نہیں ہے، اب سالہ سال کی بات نہیں، وہ سالہ سال جو تھے وہ گزر گئے، اب حالات ٹھیک ہوں گے۔ اب یہ مہینے، 2 مہینے، 2.5 3 مہینے کی بات ہوگی، پھر حالات وہی معمول کے مطابق ہوں گے، مہنگائی بھی نیچے آ جائے۔ اصل میں ان سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکا نا، نہ مہنگائی کنٹرول کر سکے ہیں، نہ کوئی اور کام کی بات کر چکے ہیں کہ جس پہ آدمی ان کو داد دے دے کہ یہ کام انہوں نے اچھا کیا، کچھ کر ہی نہیں سکتے نا، صلاحیت نہیں ہے۔ اب وقت اچھا بھی آئے گا، ناصر غم نہ کر، زندگی پڑی ہے ابھی۔ زندگی سے مراد میں اپنی اور آپ کی زندگی کی بات نہیں کر رہا، زندگی یعنی زندگی جو ہے وہ تو ہر ایک کی ہے نا، تو زندگی پڑی ہے ابھی، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، اور 2 2.5 3 مہینے کے بعد یہ مشکلات ساری حل ہو جائیں گی۔ عمران خان انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے طفیل باہر آئیں گے اور ملک اور قوم کے لیے کام کریں گے۔ اللہ حافظ۔